ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں بڑے غضب کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت کا سب سے اہم پہلو کہ میرے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جن اعمال اور افعال کے کرنے کا حکم دیتے آپ نہ صرف یہ کہ اس پر عمل کرتے بلکہ
کہتے کم تھے اور عمل زیادہ کر کے دکھاتے تھے۔ جن لوگوں نے سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھا تو ان کی سیرتیں اور ان کی زندگی کے حالات وہ قابل رشک بن گئے۔ ہمارے معاشرے میں جو ابتری پھیلی ہوئی ہے ہر برائی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں، سنتے ہیں، ان باتوں پہ عمل کرنے کا ہمارا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں علم کی کمی نہیں ہے، علم اور تعلیم جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ عام ہے۔ بچوں کو بھی مسائل کا، احکام کا، شریعت کے افعال کا علم ہے۔ کمی علم کی، تعلیم کی نہیں، کمی عمل کی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، اس پر ہمارا عمل نہیں۔ تعلیم، علم عام بھی ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ کبھی ہم محفل میں بیٹھے ہوں، علماء ہوں، کچھ اور لوگ ہوں، کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے لگے کہ جی یہ پریشانی ہے، یہ ذرا مسئلہ بتائیں، تو ہمارے بتانے سے پہلے وہ جو عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں ہر بندہ فتویٰ دینے میں مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ کے برابر ہے۔ آپ کسی جگہ بیٹھیں، اپنی کسی بیماری کا ذکر کریں تو ہر بندہ حکیم اجمل ہے، کوئی نہ کوئی نسخہ آپ کو بتائے، یہ کر لیں جی، یہ کر لیں۔ علم کی کمی تو نہیں ہے نا، تعلیم کی کمی نہیں ہے، مسائل کا پتہ ہے لوگوں کو، کمی جو ہے وہ عمل کی، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، اس پر ہمارا عمل نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا
سب سے نمایاں پہلو میرے نزدیک یہی ہے کہ میرے نبی نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا تھا، عملی نمونہ پیش کیا۔ اس لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی کے وجود میں، ذات میں تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ ان کو دیکھیے، اپنی شادی، غمی، تجارت، سیاست، عدالت، حکومت، چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، شادیاں، ان کو دیکھتے چلے جائیے اور اس کے مطابق عمل کرتے چلے جائیے۔ میں نے اس سلسلے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، نماز اور پچھلے جمعے پہ میں نے روزہ۔ امت کو کہا 5 وقت کی نمازیں پڑھو، خود 6 پڑھ کے دکھائیں۔ امت سے کہا روزے صرف رمضان کے فرض ہیں، یہ تم نے رکھنے ہیں، خود ہر مہینے میں ایام 20، 13، 14، 15 کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا کیا رکھ رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔ امت کو صرف رمضان کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پھر کئی روزے ایسے ہیں جو لگاتار رکھ رہے ہیں، درمیان میں کوئی افطار نہیں ہے، 2 دن، 3 دن۔ جو کہا وہ کر کے دکھایا، اس زیادہ عمل کر کے دکھایا۔ قرآن نے، آپ جو ناظرہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور اگر ترجمہ بھی آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے تو پھر تو نور علی نور ہے۔ قرآن نے اکثر جگہوں پر جہاں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا۔ آپ پڑھتے چلے جائیں قرآن، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، حکم دیا۔ پہلے پارے میں ہی حکم دیا۔ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، پل صراط کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، اور ہم نے نبی پاک کو بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں۔ یقیمون کا کیا معنی ہے؟ پڑھنا۔ کسی جگہ بھی پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قائم کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ مفسرین نے یہاں لکھا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرائض، واجبات، سنن، آداب، ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ قیام اس کے مطابق کرتے ہیں، رکوع اس کے مطابق کرتے ہیں، اس میں خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، رب کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس سے ہم خالی ہیں، اس میں کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ ہم اس پر قائم ہیں، آپ قائم نہیں ہیں، نو، سب ہم اس سے خالی ہو گئے۔ وہ جو میرے آقا سے جبریل نے پوچھا تھا مل احسان ہو یا رسول اللہ، احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ
یہ حاصل ہو سکتا ہے مقام ہمیں؟ نہیں ہو سکتا۔ ایسے عبادت کر تو رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ درجہ تجھے حاصل نہیں ہوتا تو پھر اتنا تو خیال کر کہ وہ تجھے، یہ بھی ہمارے اندر نہیں۔ سیشن جج کے سامنے جب پیشی ہو جائے، آپ کی ضمانت ہو رہی ہے، کنفرم ہو رہی ہے، یا فیصلے کا دن ہے، یا اس کی سماعت ہو رہی ہے، کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا حالت ہوتی ہے؟ سیشن جج کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے، یا ایس ایچ او کے سامنے کتنے مؤدب بن کر احترام کے ساتھ، کدائیں توہین عدالت ہی نہ ہو جائے۔ اس دن آپ کو کبھی نہیں بھولتا کہ موبائل بند کرنا ہے، نہیں بھولتا آپ کو کہ وہاں بیل بجے گی تو ہو سکتا ہے توہین عدالت ہو جائے۔ کتنے مؤدب ہم کھڑے ہوتے، کیوں؟ جج صاحب دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا جو ہماری نمازیں ہیں اس زاویے پر پوری اتر رہی؟ نہیں اتر رہی۔ علماء ہوں، غیر علماء ہوں، کوئی بھی ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز تو منکر سے روکتی ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر ملاوٹ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، کم بھی۔ تو یہ تو وہ نماز برائی سے روکتی ہے جو نماز قائم کرنا ہو۔ نماز کو کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے۔ اس میں عاجزی ہو، اس میں خشوع ہو، اس میں خضوع ہو کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو متقی لوگ کون ہیں؟ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ متقی لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جہاں نماز کا حکم ہے اس کے ساتھ ہی کس کا حکم ہے؟ زکوٰۃ کا۔ یہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ زکوٰۃ ہے۔ میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ یہ عام خیرات نہیں ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو جہاں نماز کا حکم دیا وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اپنی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، نہیں کہا نو، اپنی دولت میں سے خرچ کرتے ہیں، نو، اپنے باغات، اپنا زیور سونا چاندی جو ان کا ہے، ان میں سے خرچ کرتے ہیں، نہیں کہا کیوں؟ یہ مشکل ہوتا، میری دولت، میرا مال، میرا زیور، میرا باغ مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے کیسا انداز اپنایا؟ مما رزقناہم، جو دولت ہم نے ان کو دی ہے۔ یہ ضرب لگا رہے اللہ، تیری نہیں ہے، ہم نے دی ہے۔ تیری کوئی ساڈے نہ رشتہ داری ہے؟ وہ بھی تو ہمارے بندے ہیں جو خیموں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی تو میں نے پیدا کیا ہے۔ جن کی ماں تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے اور ان کے پاس علاج کرنے کی رقم نہیں ہوتی، ان کی جوان بیٹیوں کے سروں پہ چادر نہیں ہوتی، ان کے معصوم بچوں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی، وہ بھی تو میرے بندے ہیں۔ انہیں نہیں دیا، تجھے دیا ہے، تو وہ دولت تیری نہیں ہے، وہ ہم نے نعمت کی ہے، ہم نے رحمت کی ہے، ہم نے تجھے دی ہے۔ اس دولت میں سے کیا کرو؟ اب آسان ہو گیا۔ آسان کیسے ہو گیا؟ بھئی میری تھی ہی نہیں، میری تھی ہی نہیں، یہ دولت تو ہے ہی کس کی؟ اللہ۔
اسی نے مجھے دی ہے. میں تو ماں کے پیٹ سے ننگے بدن آیا تھا, ننگے سر آیا تھا, ننگے پاؤں آیا تھا, میرے پاس کوئی رقم نہیں تھی, یہ سب کچھ اسی نے مجھے دیا ہے. تو یہ جو ہماری شریعت ہے اور اس نے جو جملے سکھائے, یہ ایک جملہ سن لو, انا للہ, اس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ مرنے پر پڑھنا چاہیے, عام لوگوں کا یہی خیال. ویسے ہے بھی یہی, بندہ فوت ہو جائے تو اطلاع پہنچے تو بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی کسی سے تعزیت کرنے لگے تو سب سے پہلے یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ. لیکن قرآن کو آپ دیکھیں, جہاں یہ آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, وہاں موت کا ذکر نہیں ہے, وہاں موت کا ذکر ہی نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, خوف, بھوک, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مالوں کی کمی, باغ اجڑ گیا, دکان اجڑ گئی, وَالْأَنفُسِ, جانوں کی کمی, باپ چلا گیا, ماں چلی گئی, بیٹا چلا گیا, وَالثَّمَرَاتِ, پھلوں کی کمی. دو معنی کیے مفسرین نے, پھلوں سے مراد باغ ہیں اور پھلوں سے مراد معصوم بچے ہیں, وہ جو بچپن میں فوت ہو گئے, وہ بھی پھلوں کی طرح ہیں. اس کا ذکر کیا قرآن نے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا. صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. اب یہاں مطلق مصیبت کا ذکر ہے, یا موت کا کوئی ذکر نہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب بھی انہیں کوئی مصیبت, کوئی دکھ, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, قالو, وہ بول اٹھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اللہ کے لیے. یہ میرا نقصان ہو گیا, مالی نقصان ہو گیا, جانی نقصان ہو گیا, تو یہ چیز تو میری تھی نہیں, یہ کس کی تھی؟ اب غم کیا ہو گیا؟ غم ہو گیا, کچھ غم دھل گیا. میری میں غم زیادہ ہوتا ہے, میری چیز, میرا مال, میری دولت, میرا زیور. اب غم کم ہو گیا کہ یہ چیز میری نہیں تھی, اس کا اصل مالک کون تھا؟ انا للہ, ہم سب اللہ کے لیے, و انا الیہ راجعون, اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آج ہمارا باپ چلا گیا ہے, کل ہم نے بھی چلے جانا. آج ہمارا بھائی چلا گیا ہے, کل ہم نے بھی چلے جانا. آج میرا بیٹا چلا گیا ہے, کل ہم نے بھی چلے جانا. اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو بتایا یہ گیا کہ کوئی چیز تیری نہیں ہے, ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہم جو تعزیت کرتے ہیں, تعزیت کرنے جاتے ہیں, تو ہمارے ہاں تو رواج ہے بھائی دو دفعہ جانا, تین دفعہ جانا, روز جانا, صبح جانا, شام جانا, منہ وکھا کے آنا. شریعت اس کی قائل نہیں. آپ مانے یا نہ مانے, میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو جنازے میں شامل ہو گیا اس کی تعزیت ہو گئی تعزیت. لیکن آپ جائیں, اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے جو طریقہ اپنا ہوا ہے, فاتحہ یاد کرو, کلام یاد کرو, ادھر سے آواز آ رہی, ادھر سے آواز آ رہی, ادھر سے آواز. کون پڑھ رہا ہے جی کلام؟ کتنے لوگ وہاں کلام پڑھ رہے ہیں جی؟ یہ ہمارے یہاں رسم ہے. میں نے کہا نا کہ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی میں امت کے لیے پورا نمونہ موجود ہے. آپ تعزیت کے لیے نہیں جایا کرتے تھے؟ جاتے تھے, تعزیت کرتے تھے. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں, اس میں میرے آقا جو جا کے جملے کہا کرتے, وہ بڑے خوبصورت جملے بھی پڑھ دیتا ہوں, اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں.
ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا. حد ہی ہو گئی، امت کو سمجھانے میں حد ہی کر دیے میرے نبی. ان للہ ما اخذ، جو اس نے لے لیا وہ بھی اسی کا ہے. لے لیا یعنی باپ، بیٹا، بہن، بھائی فوت ہو گیا، وہ اسی کا تھا، وہی مالک ہے اس کا. ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتا. مزہ آیا نا امت کو سمجھانے کا مزہ. وَلَهُ مَا آتا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کر رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے. کہ تو سمجھ کہ یہ میرا ہے، جو لے لیا وہ بھی اسی کا ہے. جو عطا کیا، زمین دے دی، پلاٹ دے دیے، فیکٹری دے دی، دکان، مال، زیور، رقم، اولاد، اس کا بھی حقیقی مالک وہی ہے. ہم اس موقع پر کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتے جس سے رب ناراض ہو. ہم وہی جملہ کہیں گے جس پر رب راضی ہوگا، جس پر رب راضی ہوگا. تو سمجھایا یہ گیا کہ یہ مال، یہ دولت جو تجھے دی ہے، یہ ہم نے دی ہے، ہم نے دی ہے. مما رزقناہم، جو دولت ہم نے دی ہے اس کو رب کی راہ میں لٹا دو، اس کو رب کی راہ میں خرچ کر دو. نہیں کہا جو میں نے دی ہے اسے لٹا دو، خرچ کر دو. نہیں، مما میں من بازی ہے، مانا کریں گے اس میں سے کچھ، اس میں سے بعض حصہ، ساری نہیں. ساری دولت تیری ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہماری راہ میں خرچ کر دو. اور یہ کچھ کیا ہے؟ 40واں حصہ. یہ کچھ کیا ہے؟ فصلوں میں 10واں حصہ، اور جو ہمارے ہاں فصلیں اس میں 20واں حصہ. 100 بوریوں میں صرف 5 بوریاں، 40 روپے میں صرف 39 تیرے. پھر مزہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاکیزگی. لفظی معنی زکوٰۃ کا کیا ہے؟ پاکیزگی. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے کہ 1 روپیہ میرے راہ میں خرچ کر، اس کی وجہ سے باقی 39 بھی تیرے لیے حلال اور پاک ہو گئے ہیں. ہر روز دینا ہے. فرمایا نا، اس پر 1 سال کا عرصہ. کتنی رعایت ہے؟ کیوں بھائی؟ جو اللہ والے بیٹھے ہو یہاں، خوف خشیت الہی، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اگر اللہ یہ کہتے تو دنیا میں آیا تھا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کمانے کے لیے ہاتھ میں نے دیے، نظر میں نے دی، زبان میں نے دی، کان، دماغ، شعور میں نے بخشا ہے، یہ تیرے پاس مکان ہے، دولت ہے، ہن وپار دی گل لے وے ادھا مال تیرا تے ادھا میرا. جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے مانتے یا نہ مانتے؟ آدھا تیرا آدھا میرا. فرمایا نا، آدھو ود نہیں. 1000 روپے چو صرف 25 روپے میرے. اللہ اکبر. 100 میں سے صرف 2.5 روپے میرے، 97.5. اس کی وجہ سے وہ بھی طیب. طیب کا یہ میں نہ سمجھ لینا بے حرام نال کماؤ تے پھر طیب، وہ طیب نہیں ہوں گے.
کم تول کے کمایا، سود کے ذریعے کمایا، رشوت کے ذریعے کمایا، وہ طیب نہیں ہوں گے۔ یہ وہ ہے جو روزی کما رہے ہو حلال طریقے سے شریعت کے مطابق، اس میں سے زکوٰۃ نکال، باقی مال پاکیزہ۔ اور وہ جو، یہ بات آپ نے غور سے سنی، اور وہ جو 100 میں سے 2.5 روپے نکالنے ہیں نا سال کے بعد، وہ بھی آسمان والے پاسے نہیں سٹنے کہ میری طرف آپ نے پھینک دینے ہیں، یا اوپر سے آگ آئے اور اس کو اچک کے لے جائے جس طرح پہلی امتوں میں ہوتا تھا۔ فرمایا نہیں، وہ بھی خرچ کر غریب رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے طالب علموں پر جو دین پڑھنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ان پر، اپنے رشتہ داروں پر، برادری پر خرچ کر۔ ضائع ہو گئے؟ فرمایا آگے سن، دنیا دا ہر سود حرام ہے، اور سود تجھے بینک والوں نے اور سود خوروں نے دینا بھی کتنا ہے؟ لکھ 6,000، لکھ نال 7,000 میرے بینک میں جمع کرا، میں 1 روپیہ لوں گا، 700 روپے قیامت کے دن واپس کروں گا۔ اتنا سود تین دینا بھی کسی نہیں، اتنا نفع تین 700 گنا کر کے واپس دوں گا۔ آگے سنو، واہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 والی بات حتمی نہیں ہے، اگر دینے میں اخلاص زیادہ ہوگا تو میں 700 سے بھی بڑھا دوں گا۔ میری راہ میں مال خرچ کر، زکوٰۃ دیا کر۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، کہ میں لفظ اپنا ایک بولتا ہوں، جڑے مین کے زکوٰۃ دیں، مین کے اس طرح تو دے دیتے ہیں، رمضان شریف آیا 5,000 دے دو، 10,000 دے دو، 20,000 دے دو، 25,000 دے دو، 50,000 دو، اس طرح تو کرتے ہیں لوگ۔ مین کے دکان میں سودا کتنا ہے، ادھار ہم پر کتنا ہے، کتنی ادائیگی کرنی ہے، کتنے لوگوں سے لینا ہے، گھر میں زیور کتنا ہے، مین کے کتنے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ عمرہ تو ہر سال کرتے ہیں، کیوں؟ عمرہ فرض ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی عمرہ نہیں کرتا تو اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بال بچے نو لے کے ٹر جاندے ہو، 15 لاکھ روپے بھی لوگ لگا کے آ جاتے ہیں، اور جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے 5,000 دے دو، 10,000 دے دو۔ کیوں؟ ادھر نمائش نہیں ہوتی اور ادھر نمائش ہوتی ہے، ادھر برادری کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچوں کو لے کے عمرے پہ گیا ہے۔ 6 سال کے بچے پہ نماز فرض نہیں، تسی عمرے کراندے پھر دے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نمائش ہے نا، ہن بول دے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دکھلاوے ہے نا، بچے پہ نماز فرض نہیں، آپ اسے عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں، اور کوئی غریب آدمی، مسکین آدمی، بیمار آدمی آپ سے کچھ پیسے مانگ لے، تیرے متھے تے وٹ نہیں گنے جاندے، پہلو تو بدل لیتا ہے۔ ایک تے تسی بڑا تنگ کر لیا منگنا لیا، ادھر تو خرچ نہیں کرتا عمرہ، دوسری حج، تیسری حج۔ کیوں بھائی لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں، ہمارے آقا و مولا پیارے پیغمبر نے کتنی حجیں کی تھی؟ صرف ایک۔ اس سے 1 سال پہلے حج فرض ہو گیا تھا، آپ نہیں گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا کہ تم جاؤ،
حج کا خطبہ دو، خود نہیں گئے، صرف ایک حج کی۔ حج فرض ہے، ایک دفعہ کرو، عمرہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ لیکن کئی لوگ ہم جانتے ہیں ہر سال جا رہے ہیں، بیٹری چارج ہو رہی ہے، ایک جگہ صحیح ہوئے نا تو بیٹری ہر جگہ تے چارج ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹریاں دے سوئچ ٹھیک کراؤ جڑے پاکستان وچ نہیں چارج ہوندیاں، یہاں کیوں نہیں چارج ہوتی؟ پھر وہاں ہم دیکھتے ہیں تمہیں جس طرح تم چارج کرواتے رہتے ہو بازاروں میں پھر کے، سارے پاکستانی بازاروں میں پھر رہے ہیں جی فلانی چیز خرید۔ کہ کوئی زمانہ تھا یہ ٹیپ ریکارڈ اور ریڈیو نہیں ہوتے تھے، ہر حاجی دے کچھ ٹیپ ریکارڈ، یہ بیٹری چارج کران گئے تو وہاں سودے کرتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، دوستوں کو ملتے ہیں، ایک دن مکے میں رہتے ہیں، 2 دن جدے میں رہتے ہیں، یہاں شاپنگ کرتے ہیں۔ عورتیں جو وہ سونا خرید کے لے آتی ہیں۔ اور اللہ کے بندو عقل سے کام لو یار، جو چیز فرض نہیں ہے، جس کی پوچھ نہیں ہے، اس پر خرچ کرتے ہو۔ زکوٰۃ کی تو کیا ہے، قیامت کے دن رب نے پوچھنا ہے، اسے کیوں نہیں ادا کرتے ہو کہ آخرت میں مواخذہ نہ ہو؟ کیا کہا قرآن نے؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے بناتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ہم اس مال کو لوہے کی تختیوں میں بدل دیں گے، پھر ہم اسے جہنم میں دہکائیں گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، پھر ہم ان تختیوں کے ساتھ داغیں گے ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو۔ ماتھے کو اس لیے کہ مانگنے والا آتا تھا تو بال پڑتے تھے، پہلوؤں کو اس لیے کہ مانگنے والے کو دیکھ کے پہلو بدل لیتا تھا، پیٹھوں کو اس لیے کہ وہاں سے چھوڑ کے ان کو چلا جایا کرتا تھا۔ اور جب چیخیں گے، چلائیں گے تو آواز آئے گی ھذا ما کنزتم، روتے کیوں ہو؟ یہ کوئی غیر ہے؟ یہ تمہارا وہی مال ہے، وہی مال ہے جسے تم اکٹھا کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن ہے، سچی سچی گل کرو۔ مشرکین، کفار، یہودی، عیسائی، ان کو اس وجہ سے عذاب ہونا ہے کہ وہ مال خرچ نہیں کرتے۔ ان کو کس وجہ سے ہونا ہے؟ کفر کی وجہ سے، وہ تو مومن ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ تو سوچو خدا کے لیے، غور کرو، یہ دولت تو یہی رہ جانی ہے، اسے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ویسے خرچ نہیں کرتے ہو تو کم از کم جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ تو دو نا، وہ 40واں حصہ ہے بھی سال کے بعد۔ تیرے مال کو، میں نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، اب اپنے آقا کا فرمان پڑھ، قیامت کے دن اس مال کو، خزانے کو گنجے سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے۔ محدثین نے لکھا کہ گنجے سانپ میں زہر زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ لپٹے گا، وہ ڈسے گا، یہ چلائے گا، وہ کہے گا چلاتے کیوں ہو؟ میں کوئی غیر ہوں؟ میں تیرا وہی مال ہوں جسے گن گن کے رکھا کرتا تھا، روزانہ حساب کیا کرتا تھا، کتنے لکھ ہو گئے نے، اس نو کس طرح ودھایا جا سکتا۔ الہاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر. مقابر تو سمجھ گئے ہوگے، قبرستان. الہا غفلت، غفلت میں ڈال دیا تجھے. التکاثر کثرت، مال کی اتنا ہو گیا، اتنا ہو جائے، اتنا ہو گیا، اتنا ہو جائے، وہاں فیکٹری کھول لیں، وہاں دکان، وہاں زمین. اس کثرت کی فکر نے تجھے ہم سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے. کیوں بھائی جڑے امیر لوگ مردے نے وہ 2 گھوڑے بوسکی دا کفن پا کے جانے. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. فقیر بھی وہی لباس پہن کے جا رہا ہے، مل آنر بھی وہی لباس پہن کے جا رہا ہے. شوگر مل کا ایک مالک مر گیا، مل میں پہنچا تو مر گیا. وہاں زندگی کا کیا پتہ ہے. اس کے بیٹے مل سے گھر میں میت کو منتقل کرنے لگے. گنے والیاں ٹرالیاں تے منتقل کیتا. گنے والی ٹرالی تے جی، جن کے لیے کماتے ہو، جن کے لیے یہ ساری خباستیں کرتے رہتے ہو، جن کے لیے یہ سارے کرتوت کرتے رہتے ہو، ان ایمبولینس بھی نہیں منگائی. اور ٹرالی تے لد کے لے گئے. یہ زندگی ہے یار. بعد والوں نے کیا سلوک کرنا ہوتا ہے، کتنا سلوک ہوتا ہے. ماں باپ کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں لوگ، کوئی بھی نہیں کرتا، پوچھتا بھی کوئی. برسی تے بڑے یاد آندے نے ابا جی، برسی کرنی ہے تے دیگاں پک. کیوں؟ نمائش. مقصد وہی نمائش، نمود و نمائش ہے. برسی ہو رہی ہے جی، ابا جی کی برسی کرنی، اس پر دیگیں پک رہی. مجھے کسی نے بتایا کہ اب چہلم کے کارڈ چھپتے ہیں. من ہور فکر ہے بھئی ایک ادائی شادی حالاں دے وچ ایک کم بھی نہ شروع ہو جائے. بھئی چہلم شادی حال ہے، وہاں سارے لوگ آ جاؤ. انا للہ. اور جس کا شریعت میں ثبوت کوئی نہیں، یہ برسیاں سال گریں، اور یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ عیسائیت ہے. شریعت یہ ہے، اللہ اکبر، شریعت یہ ہے ہر نماز میں کہے ربنا اغفر لی. شریعت یہ ہے. اب ہمارے مسلمان ہیں موم بتیاں بال کے بیٹھے. کون ہو تسی بھائی؟ یہودی ہو؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے تم نے؟ کون سا کلچر اپنا رہے ہیں آپ؟ موم بتیاں جلا کے. اور پاگلو، آگ یہ تو مجوس کا طریقہ ہے. مجوسی ایسا کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ تھا کہ کسی کو یاد کرنا ہے، یا کوئی دن منانا ہے، یا کوئی احتجاج کرنا ہے، یا کوئی فوت ہو گیا ہے یا شہید ہو گیا ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرو. دعائے مغفرت کرو، مانگو اللہ سے کہ یا اللہ یہ مومن مسلمان جو مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ظلمن شہید ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. لیکن برسیوں میں، کل خانیوں میں نمائش، وہ ہم اس طرف جا رہے، رسومات کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم غریب لوگ جو منع کرنے والے ہیں، لوگ کہتے ہیں او چھڈو جی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ دو. ان کا کیا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ ہمارا مذاق بنانے لگتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، قرآن نے حکم دیا کہ مالوں کی زکوٰۃ کیا کرو؟ ادا کرو. اور وہ کتنا حصہ ہے؟ 40%. باقی مال تیرا. مال کی موجودگی کو شریعت نے برا نہیں سمجھا. اگر آپ میں کوئی مالدار لوگ موجود ہیں تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح. اللہ اکبر. نعم المال الصالح. کیسے میں نہ آپ کو بتاؤں؟ اچھا مال
नेम अल माल साले, अच्छा माल कौन सा होगा जो किस तरीके से कमाया जाए, उसमें से अल्लाह का हक। नेम अल माल साले लिर्रजुल साले, अच्छा माल अल्लाह अच्छे लोगों को दिया कर। उम्मत को कहा साल गुजर जाए माल पर, माल भी 7.5 तोले सोना, इससे कम में भी नहीं, 40वां हिस्सा रब की राह में दो। उम्मत को यह कहा, और मेरे नबी ने खुद अमल करके यह दिखाया कि घर में कभी मार रखने को अच्छा ही नहीं समझा, सब उठा के दे दिया, कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है, कोई माल नहीं है। पहले तो हालात बड़े यानी माली हालात कमज़ोर थे, ग़ज़वा खैबर हालात अच्छे हो गए, बनु कुरैज़ा फतह हो गया, माल अच्छे हो गए, बनु कुरैज़ा की ज़मीनें आ गईं, माल गनीमत आ गया, माल मुसलमानों के पास आया, खुशहाली आने लगी। तो बीवियों के जो खर्चे थे ना, वो सालाना दे दिए जाते थे, साल का खर्चा इकट्ठा दे दिया जाता, वहाँ से आमदन आई खर्चा दे दिया। अभी साल नहीं गुजरा, खर्चा ख़त्म हो गया, फिर एक महीना चूल्हों में आग नहीं जल रही। वो कैसे खर्च होता था खर्चा, कोई गरीब आ गया, कोई मिस्कीन आ गया, नबी पाक ने फरमाया इसे भी दे दो, इससे भी दे, वो घर का खर्चा उठा के उन्हें दे दी, खुद कुछ नहीं, अपने पास एक चटाई है, एक मशकीज़ा है, एक बिस्तरा है, एक पानी पीने के लिए प्याला है। उम्मत को कहा 40वां हिस्सा दो, और खुद मेरे नबी ने अमल करके दिखाया कि घर में कोई माल, कोई दिरहम, कोई दीनार, कोई खर्चा नहीं रखा, सब उठा के रब की राह में कुर्बान कर दिया मेरे नबी ने। आखिरी दिन जो चिराग में तेल जल रहा है, ये भी पड़ोसियों से उधार मांगा गया है। एक ज़रा एक यहूदी के पास रहन रखकर कुछ रकम ली गई, खुद इतना भी अपने पास नहीं रखा। अज़वाज के घरों में फाके पे फाका है। हज़रत उस्मान को पता चला तो वो कुछ सामान देकर गए, और जब मेरे नबी को पता चला कि उस्मान देकर गए हैं, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक फ़ौरन मस्जिद में चले गए। मैं सुन रही थी, मस्जिद में जाके आपने हज़रत उस्मान के लिए दुआ करनी शुरू कर। असर की नमाज़ पढ़ाने आए, नमाज़ पढ़ा के फ़ौरन घर में चले गए। सहाबा ने देखा बड़ी जल्दी से जा रहे हैं, मगरिब के लिए आए तो पूछा या रसूलल्लाह आज खिलाफे मामूल आप नमाज पढ़ने के बाद इतनी जल्दी घर में चले गए? आपने फरमाया मुझे ख्याल आया कि मेरे बिस्तर पे सोने का एक टुकड़ा मौजूद था, और नबी के घर वो टुकड़ा मौजूद हो तो रब उस नबी की नमाज भी कबूल नहीं किया करता। उम्मत से कहा 40वां हिस्सा रब की राह में खैरात करो, ज़कात दो, और मेरे नबी ने जब उस पे अमल करके दिखाया तो जो कुछ घर में था सब कुछ कुर्बान कर दिया, विरासत में कुछ नहीं छोड़ा। ये लोग यूं ही फदक की बात बनाए रखते हैं, बागे फदक मेरे नबी की मिल्कियत था। मेरा नबी दुनिया जोड़ने आया था, मेरा नबी बागात इकट्ठे करने आया था। फदक उसकी जो आमदन थी वो नबी पाक के इखराजात के लिए वक़फ़ थी, और लोगों के लिए भी थी।
فدق کا باغ آپ کی ملکیت نہیں تھا. ہم انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے ہیں، نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں. ہم انبیاء وراثت میں مال دولت نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں. یہ حدیث ہے نبی پاک کی، ہم وراثت میں علم چھوڑتے ہیں. اسی لیے کہا العلماء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کس معنی میں؟ علم کے معنی میں، کہ وہ جو انبیاء کا علم ہے علماء کے پاس ہے. علماء انبیاء کے کیا ہوئے؟ وارث. میرے نبی نے کہتے ہیں فدق کا جو غلہ آیا نا، 4 اونٹ لدے ہوئے تھے، 4 اونٹ. تو حضرت بلال سے کہا اسے تقسیم کرو. بلال نے تقسیم کرنا شروع کی. شام کا ٹائم ہوا، آپ نے فرمایا بلال وہ غلہ تقسیم ہو گیا؟ یا رسول اللہ میں تو تقسیم کر رہا تھا، ہوں لین والا ہی کوئی نہیں، تو کچھ غلہ بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا آج رات میں مسجد میں بسر کروں گا، میں گھر میں نہیں جاؤں گا. جب تک یہ غلہ موجود ہے میں نے گھر میں نہیں جانا. صبح کے ٹائم سائل آئے، وہ غلہ تقسیم ہوا، پھر میرے نبی گھر میں تشریف. اسی طرح حضرت ام سلمہ سے ایک مرتبہ کہا، ام سلمہ 7 دینار میرے پاس رہ گئے تھے، مجھے یاد ہی نہیں رہا اور میں ساری رات سویا نہیں. اللہ، میں ساری رات سویا نہیں اس فکر سے کہ میرے پاس 7 صبح وہ 7 دینار رب کی راہ میں خیرات کر دیے. امت سے کہا 40واں حصہ سال گزرنے کے بعد رب کی راہ میں خیرات کرو، اور میرے نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا. تو گھر کا سارا مال رب کی راہ میں کیا کر دیا؟ خیرات کر دیا، کچھ بھی نہیں رکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے، چٹائی کے جو نشان تھے وہ آپ کی پیٹھ پر اور اس بازو پر نشان تھے. حضرت عمر رونے لگ گئے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ لوگ عیش و آرام میں زندگی گزارتے ہیں، ہم دنیا کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں نرم و گداز بستر ہیں، اور آپ چٹائی پر کہیں تو ہم ایک نرم سا گدا بنا دیں آپ کے آرام کے لیے. فرمایا میں دنیا میں اس طرح رہ رہا ہوں جس طرح ایک مسافر سفر کرتے ہوئے درمیان میں چند منٹوں کے لیے کہیں ٹھہر جایا کرتا ہے. ہمیں گدوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں نرم و گداز بستروں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے یہی چٹائی. خود اس طرح زندگی بسر کی میرے نبی نے. آپ میں سے جو سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جو لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی آپ اسی طرح تھے. وہ جب نبوت ملنے کے بعد آپ گھر آئے اور گھر آ کے حضرت خدیجہ سے کہا زمبے لونی دس سے رونی کمبل اڑا دو مجھے سردی لگ گئی ہے، ایک بندے نے بھینچا ہے، میری پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی گئی ہیں، کہیں میری موت واقعہ نہ ہو جائے. تو حضرت خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو ضائع کرے گا، آپ تو قرض داروں کے قرضے ادا کرتے ہیں. یہ ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی نبوت آج ہی ملی ہے. اس سے پہلے کی بات، اور بات بھی بیوی زوجہ، گواہی زوجہ دے رہی ہے. آپ تو قرض داروں کے قرضے ادا کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آتے ہیں. اور سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ صرف سنتے ہی رہتے ہو کہ کوئی عمل بھی کرو گے اس پر؟ مصیبت زدہ لوگوں کے کام آیا کرو یار، بیماروں کے، مصیبت زدوں کے، مقروضوں کے کام آیا کرو. یہ دولت کہاں لے کے جانی ہے؟ جن لوگوں کو دولت ملی ہے کہاں لے کر جاؤ گے اس دولت کو؟ اس دولت کو خرچ کرو رب کی راہ میں، مصیبت زدوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، قرض داروں پر جو مقروض ہیں ان پر خرچ کرو اپنی دولت کو. یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے.
دیکھیں لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کی مصیبتوں میں لوگوں کے کام آؤ۔ آج کل حالات بڑے دیگرگوں ہیں، غریب لوگوں کے لیے زندگی اجیرن بن گئی۔ آج ان کے لیے علاج، معالجہ، کھانا، روٹی مشکل کام ہو گئے، بہت مشکل ہو گئے۔ آپ میں سے جن لوگوں کی تنخواہیں 40,000 ہیں، 35,000 ہیں، 50,000 ہیں، ذرا سوچو نا کس طرح بدر ہوتی ہے۔ اور اس مزدور کا تو سوچو جو گول چوک میں کھڑا ہے، کبھی دہاڑی لگی، اس کا بھی تو سوچو نا کہ جس دن دہاڑی نہیں لگی وہ گھر میں کیسے جائے گا۔ تو آپ کے پڑوس میں کوئی ہے تو اس کا خیال کرو۔ یہی کام آنا ہے۔ ایمان کے بعد، ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، حقوق العباد ہیں۔ میرا اپنا بڑا دل اس طرف یعنی مائل ہے۔ وسائل کی کمی ہوتی ہے، لیکن خدا گواہ بڑی دفعہ خیال آیا کہ ایک یتیم بچوں کے لیے ایک جگہ بنائی جائے، وہاں یتیم بچوں کو جن کے باپ مر گئے ہیں اور ان کو، ہاں جی ماشاء اللہ 19 چک میں بلوال کے قریب، تو ان بچوں کی پرورش صحیح کی جائے، ان بچوں کی تعلیم کا، سکول کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ دل بڑا کرتا ہے، لیکن ہمارا ایک مدرسہ ہے، ادارہ ہے، اس کو چلانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے جہاں آپ 19 چک میں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کام کرنے کے، یعنی دینی مدرسے کو چلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بھی تو ہم کام آئے نا۔ سرگودے والے ہمیں بچے نہیں دیتے زیادہ پڑھنے کے لیے، تو یہ جو جامعہ ضیاء العلوم ہے ہمارا، اس کا آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ تو کچھ آپ کو بھی فائدہ اس کا پہنچنا چاہیے۔ تو یتیم بچوں کے لیے کوئی قائم کی جائے۔ جگہ ہمارے پاس بہت ہے، یعنی جگہ کی کمی نہیں ہے، جگہ بہت ہے، لیکن اس کے وسائل جو ہیں وہ مہیا ہونے چاہیے تاکہ ہاں ماشاء اللہ۔ تو اس میں یتیم بچوں کے لیے یہ میرا بڑا دل، اپنا دل ہے۔ پھر میرا ایک دل تھا ایک ڈسپینسری قائم کرنے کا، کہ یہاں وہ سامنے میں نے جگہ بھی رکھی۔ جب ہم نے یہ سارا نقشہ بنایا مدرسے کا، تو جہاں یہ فلٹر لگا ہوا ہے پانی کا، اس فلٹر کے ساتھ جتنی جگہ ہیں، یہ 5-7 مرلے جگہ، 4 مرلے، یہ میں نے ڈسپینسری کے لیے رکھی تھی کہ یہاں ایک فری ڈسپینسری بنے گی۔ ہمارے پاس 300 طالب علم ہیں، اب 300 طالب علموں کا علاج معالجہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے ہیں، سردی ہے، جس بچے کو بھی دیکھتے ہیں اس نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، بچے جو ہوئے، تو وہ علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ بھی نہیں جاتے۔ چلو اندر ہی انتظام ہو، ایک ڈاکٹر بیٹھے 2 گھنٹے کے لیے بیٹھے، بچے وہاں دوائیاں لے لیں۔ اور یہ جو اہل محلہ ہیں ہمارے، ان میں جو غریب لوگ ہیں، یا اس علاقے کے اربن ایریا محمدی کالونی کے جو غریب لوگ ہیں، نہیں کر سکتے علاج معالجہ اپنے بچوں کا، گھر والوں کا، وہ بھی یہاں سے علاج کروا لیں، ان کے بھی ہم کام آئیں۔ یہ ہیں دعائیں۔ اصل یہ ہے کہ غریب آدمی ایک دعا مانگے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ شعر تو میرے ذہن میں نہیں، ان کا کریمہ میں ہے، اس کا مفہوم میرے ذہن میں ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جتنا زور لگا لو کیچڑ میں آگ نہیں لگتی، کیچڑ میں آگ نہیں لگتی، لیکن مظلوم کی جو آہ ہے وہ کیچڑ میں بھی آگ لگا دیتی۔ وہ جب پریشان ہوتا ہے اور آہ نکالتا ہے تو کیچڑ میں بھی آگ لگ جاتی ہے۔ تو وہی مظلوم جس کی آہ کیچڑ میں آگ لگا دیتی ہے، وہ خوش ہو کر جب دعا دینے لگے، اسی کے ہم خواہش مند ہیں، اسی کے خواہش مند ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے، وہ غریبوں کی دعائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنے ساتھیوں کو کچھ طلب کریں گے، بلائیں گے۔ تو جو صاحب ثروت حضرات یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو میں نے ڈسپینسری کی بات کی، وہ اس کے لیے تیار ہیں جی؟ جو صاحب ثروت حضرات ہیں وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ یہ کام ہم کریں۔ ایک MBBS ڈاکٹر ہو وہاں بیٹھے،
2 گھنٹے وہاں ڈیوٹی دے اور طالب علم بھی اس سے علاج لے لے، اہل محلہ بھی، غریب لوگ بھی. ہم کوئی قید نہیں لگائیں گے کہ جہاں جہاں سے اگر جتنے ہمیں وسائل ملتے چلے جائیں گے ہم ان وسائل کو خرچ کرتے چلے جائیں گے. اللہ دعا تو آپ سارے کریں کہ اللہ اس اقدام میں جو ہم اٹھانے لگے ہیں یا اٹھا رہے ہیں اللہ اس میں برکت عطا فرما، اللہ اس میں برکت عطا فرما دے. جی اذان درس قرآن انشاءاللہ